نمبر 162، گلوکار اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے۔ گلوکار یعنی گانے والے لوگ اور میوزک کے جو آلات ہیں یہ عام ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہرت القینات والمعازف، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں گانے والے لوگ بھی عام ہو گئے، گلوکار، ایکٹر، آج ان کے نام تبدیل ہو گئے۔ پہلے لوگ انہیں کنجر، میراثی اور ڈھون کہتے تھے، آج لوگ انہیں گلوکار، ایکٹر، فنکار، اداکار کہتے ہیں۔ پہلے کوئی انہیں ایک چارپائی پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا کہ یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج ان سے آٹوگراف لینے کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، سیلفیاں بنانے کے لیے سب دائیں اور بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی تصویریں موبائل کی میموری پر، موبائل کی اسکرین پر ان کی تصویریں آویزہ نظر آتی ہیں، انہیں اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کی تصویریں دوسروں کو شیئر کیے جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے جو فرمایا تھا گلوکار عام ہو جائیں گے، آج دیکھیں وہی ہو رہا ہے۔ ہر چوتھا پانچواں نظر آتا ہے ایکٹنگ کرتا ہوا۔ کبھی بچوں کو گلیوں میں دیکھیں، یہ بندروں کی طرح جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ یہ گھر سے سیکھی۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر تفریح کے نام پر ان غلاظت بھرے پروگراموں کو دیکھتے ہیں، پھر جو اداکار وہاں جو ایکٹنگ کرتا ہے وہی بچہ گلی میں وہی ایکٹنگ کرتا نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے خود ان بچوں کو سکھائی، پھر گلہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، یہ بات نہیں مانتے، یہ بے حیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ماں باپ نے خود سکھائی تھیں۔ روزنامہ مشرق میں ایک واقعہ چھپا 1971 عیسوی میں کہ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک فلم دکھائی۔ اس دور میں فلمیں موبائل میں تو ہوتی نہیں تھیں، ڈش اینٹینیا پہ فلمیں ہوتی، وی سی آر میں ہوتی، ایک ایک کیسٹ میں ایک فلم ہوتی۔ ماں باپ نے وہ فلم اپنے بچے کو دکھائی، بچے کی عمر 10 سے 11 سال تھی۔ اس نے وہ فلم دیکھی ایک دفعہ، دوسری دفعہ، اب اسے اس اداکارہ سے ایک عشق ہو گیا۔ ماں باپ اسکول بھیجتے اور وہ سینما جاتا، اس کی فلم دیکھتا۔ وہ اسے پڑھائی کے لیے بھیجتے، وہ فلم دیکھنے جاتا۔ ماں باپ اس سے تنگ آ گئے، بات نہیں مانتا، یہاں تک کہ نشے میں لگ گیا۔ اور جب روزنامہ مشرق کے دفتر میں وہ پہنچا تو کیا دیکھا گیا؟ ایک ہاتھ پر سگریٹ کے ذریعے سے اس اداکارہ کا نام لکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ پر بلیڈ کے ذریعے سے اپنے جسم کو کاٹ کر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشہ اتنا کیا تھا کہ ایک فٹ پاتھ پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور جب اسے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا تو کہا میں نے اس اداکارہ کی ایک فلم 64 دفعہ اور ایک فلم میں نے 41 دفعہ دیکھی۔ تو اب اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر سیکھا۔ آج کے والدین خود بیٹے کو ٹچ موبائل لا کر دیتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ میں خود یہ آلہ فراہم کرتے ہیں، گھر میں انٹرنیٹ کیبل لگا ہوا ہوگا، ماں باپ خرگوش کی نیند سوئے ہیں، بچے اور بچی کی راتیں جن چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے، اللہ ہی معاف کرے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ والدین کی اپنی ان کی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، اور آپ نے فرمایا گانے والی عورتیں عام ہوں گی۔ دیکھیں آلات کتنے عام ہو گئے۔ ایک وقت تھا فلم دیکھنے جانا پڑتا سینما، آج موبائل کی صورت میں وہ آلہ جیب میں موجود ہے، جب چاہے انسان کوئی بھی فلم کوئی بھی گانا دیکھ سکتا۔ ایک میموری کارڈ میں 20 فلمیں ڈالیں، انسان تھک جائے گا، وہ میموری کارڈ بھرے گا نہیں۔ سستا کتنا؟ 200-250 روپے میں پورا ہفتہ چلاؤ، 500-600 روپے میں پورے مہینہ انٹرنیٹ چلاؤ۔ یہ سب کا مقصد بچا کچا ایمان انسان کے دل سے لینا ہے۔ مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت تھی حیا، اس نعمت کو لینا ہے۔ آپ کسی گلی کے کونے پہ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، یہ 5-6 بچے 12 سال 14 سال کی عمر کے، سب کا جمگٹا لگائے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ کسی عالم کا قرآن سن رہے ہیں؟ یہ علاقوں میں یہ جو دربے بنے ہوئے نیٹ کیفے کی صورت میں، ایک ایک بچہ نیٹ کیفے میں جاتا ہے، آگے سے دروازہ بند کرتا ہے، یہ نیٹ کیفے میں جا کر کوئی ہدایت کی باتیں سن رہے؟ ہدایت سننے کے لیے دروازے بند نہیں کرنے پڑتے، ہدایت سننے کے لیے بند کمروں میں، پوشیدہ جگہوں میں، پارکوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ساری چیزیں کیا دیکھی جا رہی ہیں؟ وہی چیزیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا۔ اس لیے بچہ وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہے، وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو زوجین کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ ان بے حیائی کے آلات سے سیکھا۔
تو آپ نے فرمایا تھا کہ گانے بجانے کے آلات اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں۔